بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali بنڈا، خلوت روڈ، حیدرآباد۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسلنس۔ and Dilsuk Nagar. ایران دہشت گردی کی سرپرستی بند کرے، نیوکلیئر ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ریاض میں جی سی سی لیڈرز سے ٹرمپ کا خطاب۔ ایران نے ٹرمپ کے بیان پر کی تنقید، کہا امریکی صدر فریبی بیانیاں پھیلا رہے ہیں، اسرائیل کے خطروں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ غازہ جنگ ختم کی جائے، فلسطینیوں کے مسائل حل کیے جائیں، جی سی سی امریکہ کانفرنس سے محمد بن سلمان کا خطاب۔ ریاض میں ٹرمپ نے کی سیرین صدر احمد الشرع سے ملاقات، پابندیاں ہٹانے کا اعلان، دمشق میں جشن۔ ڈونلڈ ٹرمپ قطر پہنچے، شیخ تمیم سے ملاقات، عالمی بزنس لیڈر سے بات چیت، مکیش امبانی بھی شامل۔ غازہ میں اسرائیلی بربریت، 70 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق، یحییٰ سنوار کے بھائی کو شہید کرنے کی کوشش۔ تل ابیب ایئرپورٹ پر حوثیوں کا زبردست حملہ، اڑانیں روک دی گئیں، یروشلم میں بھی سائرن کی آوازیں، اسرائیل نے دی یمنیوں کو وارننگ۔ انڈیا نے ڈرون کلر بھارگو وستر کا کیا تجربہ، ملٹری چیف نے صدر جمہوریہ کو دی آپریشن سندور پر بریفنگ، واگا سرحد پر ایک قیدی کا تبادلہ۔ صوفیہ قریشی کے خلاف ریمارکس پر بی جے پی لیڈر کے خلاف فوری ایف آئی آر درج کی جائے، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دیا حکم۔ بی آر گوائی انڈیا کے پہلے بدھسٹ اور دوسرے دلت چیف جسٹس، صدر جمہوریہ نے دلایا حلف، نئے سی جے آئی نے کہا سماجی اور معاشی انصاف کو ہمیشہ اہمیت دی ہے۔
ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ دورے کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جی سی سی ملکوں کے لیڈر سے کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایران کو مڈل ایسٹ میں اپنے پراکسی گروپس کی مدد ختم کرنی ہوگی۔ ریاض میں جی سی سی ملکوں کے لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو دہشت گردی کی سرپرستی بند کرنی چاہیے، اپنی خونی پراکسی وارز کو روکنا چاہیے اور نیوکلیئر ہتھیاروں کی تلاش ختم کرنی چاہیے۔ نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات چیت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ بات چیت کے تعلق سے سنجیدہ ہیں۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ریاض میں جی سی سی ملکوں کے لیڈرز اور ٹرمپ کی میزبانی کی۔ ٹرمپ نے کھلے لفظوں میں کہا کہ ایرانی نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتے۔ ایران اور امریکہ کے بیچ پچھلے مہینے سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، جس کے 4 دور ہو چکے ہیں۔ صدر نے سخت لہجے میں کہا کہ ایران کو غازہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ اور یمن میں حوثیوں کی مدد بند کرنی ہوگی۔ ٹرمپ نے ریاض میں سیریا کے صدر احمد الشرا سے بھی ملاقات کی۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے پرنس محمد بن سلمان اور ترکی کے صدر طیب ایردوان کی حوصلہ افزائی پر احمد الشرا سے ملاقات سے اتفاق کیا۔ سیریا کے صدر بشار الاسد کے لمبے اقتدار کے بعد وہاں پر پچھلے سال بغاوت ہوئی تھی، جس کے بعد احمد الشرا جنوری میں ملک کے صدر بنے۔ یہ مڈل ایسٹ کی قیادت میں یعنی صورتحال میں ایک اہم تبدیلی تھی۔ جب ٹرمپ محمد بن سلمان کی موجودگی میں سیریا کے لیڈر احمد الشرا سے ملاقات کر رہے تھے، ترکی کے صدر طیب ایردوان بھی آن لائن طریقے سے میٹنگ میں شریک ہوئے۔ احمد الشرا کسی وقت القاعدہ کے لیڈر تھے، آئسس یا داعش سے بھی ان کا تعلق رہا ہے۔ ان کے سر پر $10 ملین کا انعام بھی تھا۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ اپنی AK پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے طیب ایردوان نے کہا کہ انہیں ان کے دوست ٹرمپ پر بھروسہ ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بھی سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹانے پر ٹرمپ کی تعریف کی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹانے کے اعلان پر دمشق میں جشن منایا گیا۔ لوگ سیریا کا جھنڈا لہراتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور گاڑیوں کے ہارن بجائے۔ سیریا لمبے عرصے سے عالمی پابندیوں کا شکار تھا۔ ٹرمپ بعد میں قطر پہنچ گئے۔ قطر میں ٹرمپ نے قطر کے امیر شیخ تمیم سے ملاقات کی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ٹرمپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اور شیخ تمیم نے غازہ سیز فائر کے بارے میں اہمیت کے ساتھ بات چیت کی۔ قطر میں ٹرمپ نے کئی سرمایہ کاروں اور بزنس لیڈر سے ملاقات کی، ان میں مکیش امبانی بھی شامل ہے۔ ٹرمپ UAE بھی جائیں گے۔ ٹرمپ 4 دن کے مڈل ایسٹ دورے پر ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ابھی اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ کیا وہ جمعرات کو ترکی میں یوکرین کے بارے میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کریں یا نہ کریں۔ اس کانفرنس کے بارے میں الجھن پائی جاتی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر رشین پریزیڈنٹ پوٹین شرکت کریں گے تو وہ بھی جائیں گے۔ ٹرمپ نے اس سے پہلے ریاض میں سعودی عرب کے ساتھ انویسٹمنٹ سمٹ میں حصہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جو عملاً سعودی عرب کے حکمراں ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ کئی سمجھوتے کیے۔ سعودی عرب ان سمجھوتوں کے تحت امریکہ سے $142 بلین کے ہتھیار خریدے گا۔ ان ہتھیاروں کی خریدی کے معاملے میں کہا گیا کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ڈیل ہے۔ ریاض انویسٹمنٹ کانفرنس میں کئی بزنس CEOs نے شرکت کی، جن میں ٹیسلا کے CEO ایلن مسک اور میٹا کے CEO مارک زکربرگ شامل ہے۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب امریکہ میں $1 ٹریلین کا انویسٹمنٹ کرے۔ GCC لیڈرز نے ٹرمپ سے ملاقات میں غزہ اور فلسطینی ریاست کا مسئلہ اٹھایا۔ GCC سیکریٹری جنرل جسیم الاحمد اور عمان کے نائب وزیر اعظم سید فہد بن محمود نے GCC امریکہ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین کا مسئلہ اٹھایا۔ بحرین کے شاہ حماد اور کویت کے امیر شیخ مشال نے بھی فلسطین کے بارے میں بات چیت کیا، اسے اپنا موضوع بنایا۔ ٹرمپ نے غزہ جنگ ختم کرنے کی کوششوں کے لیے GCC لیڈرز کا شکریہ ادا کیا اور اس موقع پر انہوں نے غزہ کے لیڈرز یعنی حماس کے رہنماؤں پر تنقید کی اور کہا کہ وہ بے قصوروں پر حملے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جنگ بندی میں پروگریس نہیں ہو رہی ہے۔ ٹرمپ اور GCC لیڈرز سے خطاب کرتے ہوئے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا کہ غزہ جنگ ختم کرنے اور فلسطینیوں کے مسائل کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون چاہتے ہیں۔ انہوں نے یمن اور سوڈان کی جنگوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ان مسائل کا بھی سفارتی حل تلاش کرنا چاہیے۔ GCC اور امریکہ کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی کراؤن پرنس نے کہا کہ وہ مڈل ایسٹ میں تناؤ کم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے تیار ہیں۔ انہوں نے سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹانے پر بھی خوشی کا اظہار کیا۔
ٹرمپ نے سعودی عرب سے کہا کہ وہ اپنی سہولت کے وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے. ٹرمپ نے اپنی پہلی میعاد کے دوران ابراہم اکارڈ کے تحت بعض عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم کرائے تھے. ان عرب ملکوں میں بحرین، UAE، موراکو اور سوڈان شامل ہے. ایران نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف ایران بیانات پر تنقید کی ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے تہران میں کیبنٹ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کا یہ بیان جھوٹا ہے کہ ایران مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی کو متاثر کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے یہ ایک فریبی بیانیہ ہے. امریکہ ہی 40 سال سے زیادہ عرصے سے ایران کے خلاف پابندیاں لگائے ہوئے ہے اور ایران پر فوجی اور غیر فوجی دباؤ ڈال رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے اور ایرانی قوم کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایران کی معاشی مشکلوں کے لیے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ امریکہ ہے اور اس کی سامراجی پالیسیاں ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ اسرائیل کے خطروں کو اندیکھا کر رہا ہے، اسرائیل کے جرائم کو نظر انداز کر رہا ہے اور ایران کے خطرے کو ایران کو خطرے کے طور پر پیش کر رہا ہے. یہ دھوکہ ہے اور حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش ہے. امریکہ اس حقیقت کو چھپا رہا ہے کہ کون جارح یا ایگریسر ہے. مسئلے کو بات کرتے ہیں غازہ کی جبالیہ میں اسرائیلی فوج نے 50 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور درجنوں کو زخمی کیا. اس قتل عام کے بعد پورا علاقہ ماتم کدے میں بدل گیا. خان یونس میں بھی 24 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غازہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 53,000 ہو گئی ہے. اسرائیلی فوج نے کل رات غازہ میں حملے کرتے ہوئے 70 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا. صرف نارتھ غازہ میں جیسا کہ ہم نے بتایا 50 فلسطینی جاں بحق ہوئے. بتایا گیا کہ اسرائیل کے فائٹر جیٹس نے خان یونس میں بمباری کرتے ہوئے حماس کے اہم لیڈر شہید یحییٰ سنوار کے بھائی محمد سنوار کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. اب تک ان کی شہادت کی تصدیق نہیں ہوئی ہے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غازہ کے 90% خاندان پانی کی شدید قلت کا شکار ہیں. اس دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج و فلسطینیوں کے بیچ جھڑپیں ہوئیں. کئی فلسطینیوں کو دھاوے کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا. عہدیداروں نے بتایا کہ قطر میں سیز فائر کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. اسرائیل اور حماس کے عہدیدار انڈائریکٹ طریقے سے بات چیت میں حصہ لے رہے ہیں. ایجپٹ، قطر اور امریکہ جنگ بندی سمجھوتے کی کوشش کر رہے ہیں. اس دوران امریکہ کے نمائندے جنگ بندی بات چیت میں حصہ لینے کے لیے دوحہ پہنچ گئے ہیں. یمن کے حوثیوں نے 24 گھنٹوں میں تل ابیب ایئرپورٹ پر تیسرا ہائپرسونک حملہ کیا جس سے دہشت پھیل گئی. حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ غازہ کے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یہ حملے کیے گئے. میزائلز نے کامیابی سے نشانے پر وار کیا جس کی وجہ سے اسرائیل میں دہشت پھیل گئی اور پناہ کے لیے لوگ دوڑ پڑے. انہوں نے کہا کہ کافی دیر تک ایئرپورٹ پر ٹریفک رک گئی. حوثیوں نے ایئر لائنز کو تل ابیب ایئرپورٹ پر اترنے یا آپریشنز کے خلاف خبردار کیا ہے. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حوثیوں کے میزائل حملے کے بعد یروشلم میں بھی سائرن کی آوازیں سنائی دیں. اسرائیلی فوج نے حوثیوں کو جوابی کارروائی کی وارننگ دی ہے. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ دورے کے دوران کہا ہے کہ اگر ہم نہیں ہوتے تو تمام ہوسٹیجز اب تک زندہ نہیں ہوتے. انڈیا نے کامیابی کے ساتھ دیسی ساختہ ڈرون کلر بھارگوستر کا کامیاب تجربہ کیا. اس تجربے سے انڈیا کا ایئر ڈیفنس مضبوط ہوگا. یہ تجربہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب حال ہی میں انڈیا نے پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن کیا جسے آپریشن سندور کا نام دیا گیا جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں. یہ تجربہ اڑیسہ کے گوپال پور رینج میں کیا گیا. یہ ہتھیار 250 کلومیٹر کی دوری سے سامنے سے آنے والے ڈرونز کو تباہ کر سکتا ہے. ملٹری چیف نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو آپریشن سندور کے بارے میں بریفنگ دی. چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان نے آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی، چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل اے پی سنگھ اور نیوی چیف ایڈمرل دنیش ترپاٹھی کے ساتھ راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ سے ملاقات کی. مرمو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں فوجوں کی بہادری اور لگن کی تعریف کی اور دہشت گردی پر انڈیا کے کامیاب جواب میں ان کے رول کا اقرار کیا. پاکستان نے کہا ہے کہ اس کے 2 مزید سپاہیوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی انڈیا کے ساتھ حالیہ جھڑپوں میں مارے جانے والے سپاہیوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ زخمی فوجیوں کی تعداد 78 ہے. فوج کے ترجمان نے کہا کہ انڈیا کی جارحیت میں زخمی 2 جوانوں کی موت ہو گئی. اس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 13 ہو گئی. پاکستان اور انڈیا نے واگا سرحد پر ایک قیدی کا تبادلہ کیا. پاکستانی رینجر محمد اللہ کو بی ایس ایف عہدیداروں نے پاکستانی عہدیداروں کے حوالے کیا. بی ایس ایف کے ایک جوان کو بھی انڈیا کے عہدیداروں کے حوالے کیا گیا.
BSF के जवान गुरनाम सिंह की बीवी रजनी ने उसके शौहर की वापसी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। गुरनाम सिंह को पाकिस्तानी रेंजर्स ने 4 शंबे को इंडियन ओहदेदारों के हवाले किया। वो 23 अप्रैल से पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में ड्यूटी अदा करते हुए गैर इरादी तौर पर पाकिस्तानी इलाके में चला गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ रिमार्क्स के लिए बीजेपी के एक लीडर कुंवर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। अदालत ने वार्निंग दी कि अगर आज शाम तक कार्रवाई नहीं की गई तो इसे तौहीन अदालत समझा जाएगा। इस दौरान बीजेपी लीडर के वकील ने कहा कि अदालत ने सिर्फ अखबारी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फैसला जारी किया। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि वो सरकारी रिकॉर्ड में वीडियो भी शामिल करेगी। जब एडवोकेट जनरल ने कार्रवाई के लिए वक्त मांगा, जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा कि शायद मैं कल तक जिंदा ना रहूं। मध्य प्रदेश में मंगल को उस वक्त एक तनाज़ा पैदा हुआ जब आदिवासियों से मुताल्लिक़ वज़ीर ने कहा कि कर्नल सूफिया चौधरी के ताल्लुक़ से उन्होंने रिमार्क करते हुए यानी नाशाइस्ता रिमार्क किया। कांग्रेस ने भी उन पर तनकीद की और इसे शर्मनाक और फहश करार दिया। कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में शाह ने कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों को बेवा किया, हमने उनकी एक बहन को उन्हें सबक सिखाने के लिए भेजा। सूफिया कुरैशी ने विंग कमांडर वायोमिका सिंह और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के साथ कई बार ब्रीफिंग दी थी। वुमेंस कमीशन ने भी सूफिया कुरैशी के बारे में रिमार्क्स की मजम्मत की और कहा कि समाज को चाहिए कि वो फ़ौज में खिदमत अंजाम देने वाली औरतों की इज्जत करे। जस्टिस BR गवाई ने इंडिया के 52वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया है। हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, नायब सदर जगदीप धनकर और दूसरी अहम शख्सियतों ने शिरकत की। जस्टिस गवाई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। उनकी मियाद 6 महीने से कुछ ज़्यादा होगी। वो 23 नवंबर को रिटायर होंगे। जस्टिस गवाई ने हलफ लेने के बाद कहा कि मैं महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिनकी दिखाई गई रोशनी में हमारी कौम और हमारी दस्तूर की तामीर हुई है। जस्टिस गवाई ने जस्टिस संजीव खन्ना की जगह ली, जो एक दिन पहले रिटायर हुए। जस्टिस गवाई साबिक गवर्नर बिहार, केरला और सिक्किम आंजनी RS गवाई के बेटे हैं। वो दलित हैं और SC कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और दलित फ़िरक़े से या दलित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो दूसरे चीफ जस्टिस हैं और वो पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस हैं। इस दौरान बार एंड बेंच से बातचीत करते हुए जस्टिस गवाई ने कहा कि मैंने हमेशा समाजी और मुआशी इंसाफ को अहमियत दी है। जस्टिस BR गवाई का पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवाई है। वो कई अहम फैसले देने वाली बेंचों में शामिल रहे, जिसमें आर्टिकल 370 बर्खास्त करने का फैसला यानी जो बरकरार रखने वाली बेंच में शामिल थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में होने वाली मुख्तसर तकरीब में 64 साल गवाई को हलफ दिलाया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali बंडा, खिलवत रोड, हैदराबाद। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल। and Dilsuk Nagar.
ایران دہشت گردی کی سرپرستی بند کرے، نیوکلیئر ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ریاض میں جی سی سی لیڈرز سے ٹرمپ کا خطاب۔ ایران نے ٹرمپ کے بیان پر کی تنقید، کہا امریکی صدر فریبی بیانیاں پھیلا رہے ہیں، اسرائیل کے خطروں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ غازہ جنگ ختم کی جائے، فلسطینیوں کے مسائل حل کیے جائیں، جی سی سی امریکہ کانفرنس سے محمد بن سلمان کا خطاب۔ ریاض میں ٹرمپ نے کی سیرین صدر احمد الشرا سے ملاقات، پابندیاں ہٹانے کا اعلان، دمشق میں جشن۔ ڈونلڈ ٹرمپ قطر پہنچے، شیخ تمیم سے ملاقات، عالمی بزنس لیڈر سے بات چیت، مکیش امبانی بھی شامل۔ غازہ میں اسرائیلی بربریت، 70 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق، یحییٰ سنوار کے بھائی کو شہید کرنے کی کوشش۔ تل ابیب ایئرپورٹ پر حوثیوں کا زبردست حملہ، اڑانیں روک دی گئیں، یروشلم میں بھی سائرن کی آوازیں، اسرائیل نے دی یمنیوں کو وارننگ۔ انڈیا نے ڈرون کلر بھارگو وستر کا کیا تجربہ، ملٹری چیف نے صدر جمہوریہ کو دی آپریشن سندور پر بریفنگ، واگا سرحد پر ایک قیدی کا تبادلہ۔ صوفیہ قریشی کے خلاف ریمارکس پر بی جے پی لیڈر کے خلاف فوری ایف آئی آر درج کی جائے، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دیا حکم۔ بی آر گوائی انڈیا کے پہلے بدھسٹ اور دوسرے دلت چیف جسٹس، صدر جمہوریہ نے دلایا حلف، نئے سی جے آئی نے کہا سماجی اور معاشی انصاف کو ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔